قرآن کا پہلا حکم آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ ارے بولو، قرآن کا پہلا حکم کون بتائے گا؟ پہلا حکم قرآن میں کیا ہے؟ علم سیکھ۔ او یارو سنو، یہ مولانا نے بول دیے قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا۔ اب یہ جملہ سننا، بہت پیاری بات سمجھا رہا ہوں جی کہ قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں حج کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں کسی اور نیکی کا حکم پہلے نہیں آیا۔ جبکہ آپ سنو، حج کتنی پیاری عبادت ہے۔ حج کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جو حج کرتا ہے میرا بندہ یا میری بندی، تو اللہ کہتا ہے جو حج کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اس کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہوں جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حج اتنی بڑی عبادت، لیکن حج کا حکم قرآن میں پہلے نہیں آیا۔ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ نے کہا نبی کی زبان سے کہ اے نبی کہہ دو جب کوئی بندہ کوئی بندی میرے لیے روزہ رکھتے ہیں تو اے نبی کہہ دو کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کتنی بڑی عبادت روزہ، لیکن کوتل والوں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ کون سی چیز کا قرآن میں اتنی ہزاروں آیتیں ہیں؟ ہم بیان میں سنتے ہیں کہ 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، ہم سنتے ہیں جی بشک۔ 6666 آیتیں قرآن میں۔ اب آپ سوچو ذرا کہ 6666 آیتوں میں پہلے آرڈر نماز کا نہیں آیا، پہلے آرڈر زکوٰۃ کا نہیں آیا، پہلے حکم حج کا نہیں آیا، پہلے حکم صدقہ خیرات کا نہیں آیا، پہلے حکم عمرے کا نہیں آیا، پہلے حکم کسی چیز کا نہیں آیا، تو پہلے حکم جس چیز کا آیا وہ چیز کتنی اہم ہوگی۔ تو کوتل والوں، بنگال والوں، بہار والوں، کشن گنج والوں سنو، پہلے حکم روزے نماز سے پہلے حکم قرآن میں جو آیا وہ خطبے میں میں نے آیت تلاوت کی۔ پہلی آیت جو قرآن کی اتری وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ کہتا ہے پڑھ 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 اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ یعنی قرآن میں حکم پہلے کون سا آیا؟ پڑھنے پڑھنے کا۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر کیا پڑھا مولانا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، بے شک۔ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، مت مانگو تخت اللہ سے، حکومت مت مانگو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کسی کو بھی مل جاتی ہے۔ جی بے آپ شک۔ دیکھیں ہمارے مہاراشٹر کی حکومت کس کو ملی معلوم آپ کو؟ مہاراشٹر کی حکومت ابھی سی ایم کون ہے مہاراشٹر میں؟ یوگی۔ نہیں، مہاراشٹر شندے۔ شندے کون مولانا؟ رکشہ والا۔ شندے کیا تھا؟ رکشہ والا۔ رکشہ ڈرائیور۔ شندے رکشہ والا۔ دلی کی حکومت میں جس کو ملی کیجریوال وہ جھاڑو والا۔ وہ کون؟ جھاڑو والا۔ جھاڑو والا۔ اور ملک کی حکومت جس کو ملی وہ چائے والا۔ چائے والا۔ تو پتہ چلا کہ حکومت کا کوئی اہمیت اور حکومت کا کوئی ویلیو ہے نہیں۔ چائے والے کو مل جا رہی، رکشہ والے کو مل جا رہی، جھاڑو والے کو مل جا رہی، کیوں بھائی جاہلوں کو مل جا رہی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ حکومت مت مانگو اللہ سے، تخت مت مانگو۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو۔ دولت مانگو۔ سبحان اللہ۔ لگاؤ دو سے نعرہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ چراغ علم جلاؤ ہر ایک آنگن میں، زمین پہ رہ کے بھی ماہ جبی تک جاؤ۔ اسی لیے تو کہا تھا رسول اکرم نے حصول علم کے مقصد سے چین تک جاؤ۔ تو یارو سنو کتنی پیاری بات کہ اللہ سے کیا مانگو؟ ارے بولو علم۔ علم مانگو۔ علم کیوں؟ علم، تعلیم، ایجوکیشن، شکشن کیوں؟ تو میں نے اگلے شعر میں کہا کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، اور علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے،
اور علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی، اور علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ علم سیکھو۔ اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں مولانا عبدالصمد صاحب، قاری بدیع صاحب، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف یہ نہیں کہتے آپ کو کہ آپ صرف مدرسے کا ہی علم حاصل کرو، نہیں، ہم ایسا نہیں کہتے آپ کو، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں آپ کو آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، پولیس والا بناؤ، فوجی بناؤ، لائر بناؤ، جج بناؤ، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ مسلمانوں، ارشد مدنی کہتے ہیں کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب زندہ باد، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، مدرسہ کاشمیہ شرف العلوم زندہ باد، مولانا مفتی ہارون ندوی صاحب زندہ باد، مولانا مفتی ہارون ندوی صاحب زندہ باد، زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، حضرت مولانا ارشد مدنی زندہ باد، حضرت مولانا ارشد مدنی زندہ باد، زندہ باد، مولانا ارشد مدنی زندہ باد، زندہ باد۔ چلو آؤ، مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ مسلمانوں اپنی اولاد کو بہترین وکیل بناؤ، کیونکہ آج مسلمانوں کے ہزاروں بے قصور نوجوان جیل کی سلاخوں میں بند پڑے ہیں۔ آج جمعیت علماء کے پاس، آج ہمارے پاس اچھے مسلمان وکیل نہیں ہیں کہ جو ان بچوں کا کیس لڑ سکے۔ بے شک تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صرف حافظ ہی بناؤ، آپ صرف عالم ہی بناؤ، نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا کی بھی اچھی سے اچھی تعلیم دلاؤ۔ چلو میں پوچھتا ہوں مجمع میں سے شرمان ہوں، دیکھیں قاری صاحب، اچھا مجھے ذرا بتاؤ ہاتھ اٹھا کر اس میں ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ آپ پیچھے مت دیکھو یار، تو ڈاکٹر ہے کیا؟ نہیں تو آگے دے، پیچھے مت۔ ڈاکٹر کون ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ، دیکھیں مولانا عبدالصمد صاحب چابی لے لو والا نہیں ہے۔ اچھا وکیل کتنے بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ارے بولو بھائی۔ اچھا جج کتنے بیٹھے ہیں، جج، ارے بولو نہیں۔ اچھا ایس پی کتنے بیٹھے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ اچھا کلیکٹر کتنے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ مولانا یہ کیوں پوچھ رہا ہوں؟ احساس دلانے کے لیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں مولانا؟ رونا روتے ہیں، ہم پر ظلم ہو رہا، ہم کو مارا جا رہا، ہماری موب لنچنگ ہو رہی، ہم پر اتیاچار ہو رہا۔ ارے یار تم پڑھنے کو تیار نہیں ہے، بے شک، تم ایس پی بننے کو تیار نہیں، تم وکیل بننے کو تیار نہیں، تم کلیکٹر بننے کو تیار نہیں، تم انجینئر بننے کو تیار نہیں، تم ڈاکٹر بننے کو تیار نہیں، اور تم رونا روتے ہو کہ ظلم ہو رہا۔ ارے اللہ نے تم کو سب سے پہلے روزے نماز سے پہلے حکم دیا تھا پڑھنے کا، تو پڑھو، پڑھو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ آج آپ دیکھو میرے جلگاؤں شہر میں مولانا بنگال کے کئی ساتھی سونے کے کاریگر ہیں، بے شک، جمعہ کو میرے بیان میں رہتے ہیں سب بنگال والے، سورت میں گجرات میں میرے بیان میں رہتے بنگال والے، اور بنگال والے سال میں ایک پروگرام میرا وہاں پر سورت میں رکھواتے ہیں۔ اور سنو، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کاریگری دی ہے فوجی صاحب، یہ بنگال والے ہندوستان نہیں دنیا کے ہر شہر میں، میں بھی پچھلے مہینے میں دبئی میں تھا، تو دبئی میں جب میں گھوم رہا تھا بنگال کے ساتھی مجھ سے مل رہے ہیں، مفتی صاحب آپ آئے تھے نا ہمارے یہاں بنگال میں؟ میں بھائی تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ سونا بناتا ہوں صاحب، زیور بناتا ہوں صاحب۔ تو میرے یارو بنگال والوں، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں کلا دی ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں ہنر دیا ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں فن دیا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ فن دے دیا، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ علم بھی حاصل کر لو، آپ ایک ہاتھ میں ڈگری لو، آپ ایک ہاتھ میں فن رکھو، اللہ کی قسم بنگال والوں دنیا آپ کو سر پر بٹھائے۔ بے شک، بے شک، علم حاصل کرو۔ اور یہ جو مدرسے چل رہے ہیں نا، چلو آؤ اب میں دین کے علم کی بات کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو دین کا علم بھی بہترین انداز میں سکھاؤ۔ آج میں مسلمانوں سے اکثر کہتا ہوں، سچ بتاؤ مسلمانوں کے یہاں اولاد کی کمی ہے کیا؟ نہیں، ارے بولو یار، نہیں، ہر گھر میں 3-4 ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، بولو نا سبحان اللہ الحمدللہ ہے،
ارے ہماری آبادی سے تو حکومت پریشان ہے جی بے شک تو ہماری آبادی سے تو حکومت پریشان ہے تو اولاد تو ہے تو میں یہ کہتا ہوں مفتی صاحب بناؤ بھائی اگر 4 بچے ہیں تو ایک کو انجینئر بناؤ, ایک کو ڈاکٹر بناؤ, ایک کو وکیل بناؤ اور ایک کو حافظ جی بناؤ. وہ 3 جو ہے وہ یہاں کام آ جائیں گے اور ایک حافظ جی کہاں کام آئیں گے؟ آخرت میں. ارے بولو نا بھائی. میدان محشر میں. میدان محشر میں آخرت میں علم دین بھی دو. اور یارو سنو اب میں 2-3 اہم باتیں بتاؤں گا, آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا, 2-3 اہم باتیں بتاؤں گا اور پھر اپنی بات کو سمیٹوں گا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, میری بہنوں سے یہ کہہ رہا ہوں, میرے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے اولاد دیا ہے تو اس اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام, ورنہ میری بہنوں سنو اور میرے بھائیوں سنو, اگر اللہ نے اولاد دیا ہے اور ہم نے ان کو دین کی تعلیم نہ دی, ہم نے ان کو اسلام کی تعلیم نہ دی, ہم نے ان کو قرآن کی تعلیم نہ دی, ہم نے ان کو مدرسوں کا منہ نہ دکھایا, ہم نے ان کو قرآن نہ پڑھایا, ہم نے ان کو اسلام نہ سکھایا, تو میری بہنوں میرے بھائیوں سرزمین کوتل والوں, اگر اللہ نے اولاد دی اور ہم نے ان کی تربیت اور دین ان کو نہیں دیا تو یہ اولاد کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ماں باپ کو مجرم بنا کر کھڑا کرے گی اور اللہ سے کہے گی اے اللہ یہ میری ماں ہے اس کو پکڑ, اے اللہ یہ میرا باپ ہے اس کو پکڑ, یہ میرا ذمہ دار تھا میرے مولا, اس نے مجھے دنیا تو دیا, مجھے کاریگر تو بنایا, مجھے سونے کے زیور بنانا تو سکھایا, مجھے ڈرائیور تو بنا دیا, مجھے دنیا کمانے والا تو بنا دیا, لیکن اے اللہ یہ میری ماں کو پکڑ, اے اللہ یہ میرے باپ کو پکڑ, اس نے مجھے دین کا اور قرآن کا علم نہیں دیا تھا. میرے یارو کل اللہ کے دربار میں آپ کی ہماری پکڑ ہو جائے گی. یہ شیطان دیکھو ان اولادوں کو بہکا رہا ہے, شیطان نے اپنا ہتھیار ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. مولانا عبدالصمد صاحب, قاری بدی صاحب, کہ شیطان نے اپنا ہتھیار ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. آج 10-10 سال کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, بولو ہے کہ موبائل ہے, اور یہ موبائل پر کیا کر رہے ہیں؟ یہ گیم کھیل رہے ہیں, یہ گندی گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں, یہ واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں, یہ فیس بک پر لگے ہوئے ہیں, یہ ناچ گانے دیکھ رہے ہیں. شیطان نے ان کے ہاتھ میں ان کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے میری بہنوں اب کوئی چھوٹا چھوٹا سا گاؤں بھی بچا نہیں ہے, ہر گاؤں میں ہر گھر میں موبائل پہنچ گیا. جی بے شک. اور کیا دے رہی کمپنی؟ 2 GB ڈاٹا فری. کمپنی کیا دے رہی؟ 2 GB ڈاٹا فری. جب 2 GB ڈاٹا کی بات کی تھی مولانا کمپنی نے, تو میں نے اعلان کیا تھا میرے چینل سے, کمپنی والوں سے کہا, حکومت سے کہا کہ 2 GB ڈاٹا مت دے, 2 روٹی آٹا دے. بے شک. کیا دے؟ 2 روٹی آٹا تھی. لیکن آٹا نہیں دے گا, آٹا نہیں دے گا. کیا دے گا؟ ارے بولو. ڈاٹا لے. ڈاٹا دے گا. ڈاٹا کیوں دے گا؟ کہ ڈاٹا 2 GB دیا تو یہ رات کے 2 بجے تک بیٹھے گا, یہ رات کے 1 بجے تک فلمیں دیکھے گا, یہ گانے سنے گا, یہ ننگا ناچ کرے گا. آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں, ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا, اور اس موبائل نے کتنی تباہی مچائی. سن لو, یہ جملہ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا, یہ جملہ کہتے مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اس موبائل نے اتنی تباہی مچائی کہ آج مسلمانوں کی بیٹیوں کا حال یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں کورٹ میں جا کر اپنی مرضی سے اسلام کو چھوڑ دیں. اللہ دیکھو آپ, ہو سکتا ہے آپ کا بنگال محفوظ ہو, اللہ کرے کہ محفوظ ہو, آمین, لیکن مہاراشٹر میں, گجرات میں, کرناٹک میں مولانا خبریں آ رہی ہے کہ کئی مسلمانوں کی لڑکیاں آج ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی زندگی میں جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ او میری بہنوں, اللہ کے واسطے سن لو, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین اور اسلام نہیں دے پا رہے, بے شک, نہیں دے پا رہے. آج عورتوں کو دیکھو, بے پردہ مسلمان کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے. تعجب ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کی عورت اور وہ بے پردہ گھومے, ہو ہی نہیں سکتا ایسا. لیکن کیا کریں, افسوس ہے کہ بے پردہ ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں گھوم رہی ہے. آج ہمارے گھروں میں نماز نہیں, یہ میری بہنیں بیٹھی ہے. میں میری بہنوں سے
ہاتھ جوڑنا اسلام میں جائز نہیں ہے اور اسلام میں ہاتھ جوڑنا نہیں ہے، پھر بھی میں ہاتھ جوڑ کر میری بہنوں سے کہتا ہوں کہ میری بہنوں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو اور اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اگر نماز پڑھے گی تو آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر آپ کی اولاد بھی نماز پڑھے گی۔ بے شک میری بہنیں جانتی ہے گھر میں اگر 2 سال کی بچی ہے، اس کو سجدہ کرنا نہیں آتا، اس کو رکوع کرنا نہیں آتا، لیکن اگر اس کی ماں سجدہ کر رہی ہے تو وہ 2 سال کی بچی بھی آڑے ٹیڑے انداز میں سجدہ کرتی ہے۔ اگر اس کی ماں نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی 2 سال کی بچی بھی آڑے ٹیڑے انداز میں نماز پڑھتی ہے۔ یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں میری بہنوں کہ میری بہنوں آپ اگر گھر میں نمازیں پڑھے گی تو آپ کی آنے والی نسلیں نماز پڑھے گی۔ آپ اگر گھر میں قرآن پڑھے گی تو آپ کی اولاد گھر میں قرآن پڑھے گی اور قرآن کو ہاتھ میں لے گی۔ اور اگر عورتیں موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھی رہیں گی تو بچے کیا کریں گے؟ وہ بھی موبائل ہے۔ وہ بھی موبائل لیں گے۔ اچھا آج کل تو محمد عثمان صاحب کیا ہو گیا؟ عورتوں کا اتنا برا حال ہو گیا کہ اگر بچے نے رویا، جی بے شک، بچہ رویا کہ ماں سب سے پہلے کام کیا کرتی ہے؟ موبائل تھما دیتی ہے۔ اس کو موبائل تھما لیتی ہے۔ اب میری بہن، میری ماں، اگر تو بچپن سے 6 مہینے کا بچہ ہے اور اس کو بچپن سے موبائل میں میوزک لگا کر دے رہی ہے اور وہ بچہ میوزک سن کر خوش ہو رہا ہے اور میوزک سن کر خاموش بیٹھ رہا ہے، تو میری بہن تو نے بچپن سے دودھ پینے کی عمر سے اس کو میوزک سننے کا عادی بنا ڈالا۔ اب آگے چل کر اس کو ناچ گانا ہی اچھا لگے گا، آگے چل کر اس کو میوزک ہی اچھی لگے گی، آگے چل کر اس کو قرآن کی تلاوت سننے میں مزہ نہیں آئے گا، آگے چل کر اس کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، آگے چل کر اس کو قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ اور میری بہنوں اولاد کی صحیح انداز میں تربیت کرو اور بچپن سے ان کو پردے کی عادت کراؤ، اور آپ جب خود پردہ کریں گے تو اولاد بھی خود بخود بیٹی ابھی آپ کی پردہ کرے گی، بے شک پردہ کرے گی۔ اور ایک بات سن لو، بڑی پیاری بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو اور میری بہنوں بچوں کی تربیت میں مولانا کیا ناظم صاحب محمد نور اللہ صاحب بچوں کی تربیت میں کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ۔ بے شک اب آپ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت میں بھائیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ کما کر لاتے ہیں نا جوان، یہ گھر کے مرد کما کر لاتے ہیں نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بچوں میں نیکی دیکھنا چاہتے ہو، بچوں میں دین دیکھنا چاہتے ہو، تو ان بچوں کے حلق میں حرام لقمہ مت اتارو، بے شک حرام لقمہ ان کے حلق میں مت اتارو۔